ہم پشاور میں موجود ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، اب تھوڑا سا ہم پارٹی کی پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ایک نیا فینومینا تھا پی ٹی آئی کی طرف آنا، اور جب آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی تو اس وقت ظاہر ہے ایک کرائسس چل رہا تھا اور اس کرائسس میں سب کچھ جوڑ دیا اکٹھے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھی کہ ایک پالیٹکس شروع ہو گئی جس میں پارٹی کے اندر کے لوگ بشمول پارٹی کے وہ لوگ جو کہ یا تو سیاست چھوڑ گئے، اور آپ پہ تو تنقید کے نشتر ایک آپ کے جن کا آپ نے پروگرام میں نام بھی لیا وہ بھی برساتے رہتے ہیں کہ مامے اور چاچے اور وہ ایک ہوتی ہے۔ تو یہ جو تنقید ہے، یہ اس کو آپ جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں یا ان کی انسیکیورٹی سمجھتے ہیں کہ وہ نئے لوگوں سے گھبرا گئے، یا کیا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اس پارٹی کے لیے نیا تھا، اس لیے کہ جب خان صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی، آپ کو یاد ہوگا مینی ایئرز اگو آئی کیم ٹو یور پروگرام، جی بالکل، اور تب میں آزاد تھا، لیفٹ ایوری پارٹی، اور ابھی بھی جب میں نے خان صاحب کو جوائن کیا تو آئی واز ناٹ ممبر آف اینی پارٹی، ہاں، تو یو نو دیٹ۔ جی بالکل۔ تو میں تو جب گورنمنٹ کالج میں تھا اور خان صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تو آئی واز ون آف دا فیو پیپل ہو ہیڈ بن رومنگ اراؤنڈ خان صاحب، ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ۔ ان فیکٹ آئی ٹول یو کہ جس وقت خان گاٹ میرڈ اینڈ کیم بیک ود ہز وائف، سو آئی واز ون آف دا فیو پیپل جو کہ ریسیو کیا اور سارا پلان ان گورنمنٹ کالج، اور ہم ایک پاسبان نامی ایک نوجوانوں کی جماعت تھی، جماعت اسلامی کی، تو اس کے ساتھ افیلیٹڈ تھے، تو پھر ہم خان صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ تو اس کے بعد میں ملک سے باہر چلا گیا۔ سو when I came back، خان صاحب اور میں پہلی دفعہ اکٹھے میں نے بنے آمنے سامنے، H08 اور H09 ہمارے وہ ہوتے تھے لاجز، تو وہ کوئی اور بڑا زبردست ہمارا آپس میں انٹریکشن بھی تھا، گپ شپ بھی لگتی تھی، چیزوں پہ ایشو پہ ڈسکس بھی ہوتا تھا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں شروع سے ہی پیٹے آیا تھا، اینڈ آئی کیم بیک ٹو مائی پیویلین، ٹو پیویلین، جو میری اصل جگہ تھی، جہاں سے میں نے ایکچولی سیاست شروع کی تھی آن مائی اون۔ صحیح ہے۔ یہ باقی کوئی بھی جماعت تھی تو وہ میری فیملی ڈائنیسٹی کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آ رہی ہے اور فیملی اس میں ہے، تو اس ملک میں یہی ایک وہ ہے، اور وہ لوگ بڑے لکی ہیں اور بڑے زبردست ہیں جو اپنی شکل کے اوپر خود آتے ہیں۔ یہاں پہ عام طور پہ جی فیملی ہے تو اسی پارٹی میں چلے جاؤ۔ سو آئی ہیڈ چوزن خان صاحب دین وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ گورنمنٹ کالج، اور میں پھر یہ نہیں صرف کہ جی میں سپورٹ کرتا تھا، میں پھر آیا گیا، کئی جلسوں میں میں شریک ہوا، جھنگ بھی ایک دو دفعہ خان صاحب کو انٹرٹین کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہیو کم بیک ٹو مائی ہوم، یہ میری ہی پارٹی تھی، ذہنی طور پہ میں یہی تھا۔ لوگ تنقید کرتے ہیں، تنقید اس معاشرے کا اور ان حالات کا حصہ ہے، تو ہم بڑی خندہ پیشانی سے اس کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے حامد صاحب، آپ کا ظاہر ہے بیک گراؤنڈ ایک ڈیفرنٹ تھا، اور سنی اتحاد کونسل کا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد ہونا، اور پھر وہ بھی اتنے سخت وقتوں میں ہونا جب کہ اپنے پرانے بھی بہت سارے ٹوٹ کے وہ موتی کے دانوں کی طرح بکھر گئے، اس وقت آپ آ گئے اور آپ کھڑے رہے، اور پھر یہ پرچے، اور یہ تو ایک داستان ہے جو ہسٹری ہے۔ آپ کا کب شروع ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ دوستی کا ناطہ، یا مینٹورشپ کہہ لیں، یا جو بھی اس کو آپ نام دیتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، اس میں ایسے ہے کہ میاں والی سے ہمارا ایک بہت بڑا نام ہے اور پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، جن کی ڈگری، جنہوں نے اپنی گریجویشن کی گورنمنٹ کالج میں علامہ اقبال کے ہاتھوں سے ریسیو کی تھی، اور جن کے بارے میں قائد اعظم نے الفاظ کہے تھے کہ جس قوم کے پاس عبدالستار خان نیازی جیسا جوان ہوگا، اس قوم کے پاکستان بننے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ بیسیکلی اس وقت حمید نظامی صاحب مرحوم کے ساتھ ان دونوں نے مل کے تو ایم ایس ایف کی بنیاد بھی رکھی تھی، اس کے پہلے سیکریٹری جنرل بھی تھے۔ تو جے یو پی تھی پہلے، اس کے سربراہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، مولانا عبدالستار خان نیازی تھے، میرے والد تھے، اور جسٹ فار یور نوٹس 85 کے اندر میاں نواز شریف صاحب اپنا ٹکٹ جے یو پی سے ہی لینے کے لیے آئے تھے، جہاں سے انہیں ریفیوز کیا گیا تھا۔ سیاست ہے، حالات بدلتے ہیں، لیکن خان صاحب کے ساتھ تعلق بیسیکلی، چونکہ نیازی صاحب کے ساتھ میں تو بالکل بچوں کی طرح بڑی شفقت کرتے تھے، ان کے ارد گرد ہی سمجھ لیں کہ جوان ہوئے، انہیں دیکھتے ہوئے میٹنگز میں بیٹھے ہوتے تھے، بچے تھے، تو ان کا تعلق تھا خان صاحب کے ساتھ۔ انہیں انفیکٹ پہلے الیکشن میں خان صاحب کو نیازی صاحب نے ہی ڈیفیٹ کیا تھا، امیر محمد خان نواب آف کالا باغ کو، وہاں سے۔ پھر اصل تعلق ڈیولپ ہوا جب میاں صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی 99 میں، تو اس وقت جب اے آر ڈی بنی تو مائی فادر واز پارٹ آف اٹ،
اچھا ٹھیک ہے. ہماری جو پارٹی تھی اس کا حصہ تھی AID کا. تو خان صاحب کے ساتھ مختلف جگہوں پر جو میٹنگز ہوتی تھیں, کبھی یہاں باچا خان ہاؤس میں ہوئی, کبھی اسلام آباد میں, کبھی لاہور میں ہوتی رہیں. لیکن الائنس میرا ایسا ہم لوگوں کا جو تھا, جو میرے والد نے مشرف کے مشکل وقت میں مشرف صاحب کے خلاف رہے, اور جب میاں صاحب کا آسان وقت آ گیا اور وہ پاکستان واپس آ گئے, تو فار سرٹن ریزنز, جس کے اندر یہ کچھ 2-4 لوگ بھی شامل تھے, تو ہی ریزائنڈ بیسیکلی دیٹ ٹائم, اور ہمارا الائنس ان کے ساتھ ختم ہوا. اب میں نے اپنے باپ کی اس بات کو برقرار رکھنا تھا. میرے لیے کبھی بھی زندگی میں ایون PMLN از نو آپشن فار می. میں سیاست چھوڑنا گوارا کر لوں گا, بٹ گوئنگ along with PMLN is no choice for me basically. میں 2018 میں بھی بیسیکلی میرے پاس ہی تھا پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل پالیٹکس میں وہ لوگ جو پھر پہلے پریس کانفرنس کر کے چھوڑ گئے, اور خان صاحب سے میرے ٹکٹ کے اوپر اس وقت بھی ایک تنازع کھڑا ہوا, چونکہ میری, رانا ثناء اللہ کی لوکل ڈائنامکس تھیں, راجہ ریاض تھا, یہ ساری چیزیں. I was with PTI. Even I didn't contest the 2018 elections, لیکن I remain with PTI. پھر خان صاحب کے دور حکومت میں بزدار صاحب کے ٹائم پہ میں چیئرمین متحدہ علماء بورڈ پنجاب بھی تھا. پھر I resigned with بزدار صاحب انسپائرڈ کہ خان صاحب نے منع کیا تھا کہ you will not resign, اور اجاز چودھری صاحب یہ ریکمنڈیشن لے کے گئے تھے کیونکہ میں کانسٹیٹیوشن باڈی کا ہیڈ تھا. بٹ I refused and I resigned and I told خان صاحب کہ خان صاحب جس بندے کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا حمزہ شہباز کے ساتھ, تو اس کے انڈر میٹنگ لینا is next to impossible for me. پھر چودھری پرویز الہی صاحب آئے, ان کے ساتھ بھی رہا. تو یہ ایفیلیشن تھی. ہاں شاید گورنمنٹ گرنے کے بعد بہت قریبی ہو گئی خان صاحب کے ساتھ. صحیح ہے. ان کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا, آئی واز دا ون ہو انفارمڈ ہم اینڈ آئی واز دا ون بیسیکلی جس نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی. اس کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا گیا. آپ سے بھی تو جیلسی تو بڑی ہے, آپ کو علم ہوگا. آپ کو اندر کی ساری خبریں ہلکی پھلکی آتی رہتی ہیں. جیلسی دیکھیں, جیلسی کہہ لیں, وہی انسیکیورٹی کہہ لیں, اور آپ سے تو باہر والوں کو تو ہے ہی ہیں, اندر والوں کو بھی کچھ انسان کو اپنی ذات پر اعتماد سے پہلے اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے. اگر آپ کا یہ بلیف ہونا کہ جو چیز اللہ رب العزت نے آپ کے لیے لکھ دی ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی, اور جو چیز اللہ رب العزت نے آپ کے لیے نہیں لکھی وہ تمام تر وسائل, سورسز, ہر چیز ہونے کے باوجود آپ کو نہیں مل سکتی, تو پھر آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے, کامنس آ جاتی ہے. اور آپ خام خواہ اپنے دوستوں کے ساتھ, میں تو کبھی بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ دوست کی عزت پر ہمیشہ خوش ہونا چاہیے. ہم تمام لوگوں کا آپس میں, میں بیٹھے ہیں, شیخ صاحب بیٹھے ہیں, جتنے لوگ ہیں, کیوں آپس میں گاڑی چھنتی ہے کہ ایک دوسرے سے جیلسی کا فیکٹر نہیں ہے درمیان میں. عزت مجھے ملتی ہے, یہ بھائی میرے خوش ہوتے ہیں, عزت انہیں ملتی ہے, میں خوش ہوتا ہوں. صحیح ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا, اب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات 5-6 مہینے ہو گئے تقریباً نہیں ہو سکی, آپ کی بھی اسی طرح کا معاملہ ہے. پہلی ملاقات اگر خان صاحب سے ہو اور وہ رہا ہو کے آ جاتے ہیں باہر, لیٹس سپوز, تو پہلی چیز جو آپ ان کو مشورہ دیں گے یا آپ ان کو جو چیز بتائیں گے یا ان سے آپ کی ریکویسٹ ہوگی کہ بھئی خان صاحب اے کر لو, وہ کیا ہوگی, اور آپ بھی سوچ کے بتائیے کہ آپ کیا کہیں گے ان کو کرنے کو. دیکھیں, اگر خان صاحب انشاءاللہ جلدی, ہماری تو خواہش ہے کہ خان صاحب صبح ہی باہر آ جائیں. خان صاحب آئیں گے تو میں یہ, یا پہلی بات جو آپ نے ان سے کرنی ہو وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں, پہلی بات آبویسلی میں کوئی شکایت تو نہیں کروں گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک کلچر ہے شکایات کا اس ملک میں صرف اپنی پارٹی کا نہیں کہوں گا. تو آئی ووڈ بی ویری ہیپی ٹو سی ہیم, اور میں انہیں یہی کہوں گا کہ سر اب دس از اباؤٹ ٹائم. آپ نے بہت مصیبت دیکھی ہے, آپ کے چاہنے والوں نے بھی مصیبتیں دیکھی ہیں, تو اب یہ ٹائم ہے کہ ہم ماضی میں کی ہوئی غلطیاں جو ہیں ان کو نہ دہرائیں. صحیح ہے. لیٹس میک نیو مسٹیکس, لیٹس ناٹ میک اولڈ مسٹیکس. صحیح ہے. حامد صاحب, خان صاحب باہر آ جائیں گے انشاءاللہ, جلدی آئیں گے. 2 چیزیں ہیں, پہلے تو خان صاحب سے رخصت چاہوں گا. ہیں ہم لوگ یہ تو انکشاف ہوئے, انہوں نے بھی نہیں پتا سی. یہ تھوڑے پروگرام دی بریکنگ نیوز ہے, تھک گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں, رخصت کس سینس میں چاہیں گے, مطلب بریک لیں گے یا کہیں گے اب میں نے آپ کے ساتھ مشکل وقت میں گزارا. میں بہامس جا رہا ہوں, تو مجھے جاؤں گا, میں برسٹل جاؤں گا, میرا ہوم ٹاؤن بھی رہا. لیکن میں اس میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میں پاکستان کی پولیٹکس میں اٹس اے بٹر ریئلٹی, اور آپ کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس وقت لیڈر باہر ہوتا ہے اور لیڈر اقتدار میں آتا ہے تو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی واٹ ایور یو سیٹ, لیکن خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ ہوتا ہے.
जो लीडर को घेर लेता है और बेसिकली ना चाहते हुए भी उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं। जेल तो बाद पहली मुलाकात होनी है एडीएन संजीदा ऑल द नहीं ऑल द वंस। ठीक अब है। आप देखें ना, मेरे मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर थे, शेख साहब उस पार्लियामेंट का हिस्सा थे जिसमें मेरे वालिद थे, वो तमाम लोग जिनकी वजह से नवाज शरीफ की पार्टी ने सर्वाइव किया पाकिस्तान में, नवाज शरीफ के गुड टाइम्स में वो तमाम छोड़ गए। मेरे वालिद, चौधरी निसार, सरदार जुल्फ़िकार खोसा, उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी एक मौके पे चले आए थे पीटीआई में, बट मामला सेटल नहीं अच्छा। हुआ। ज़फ़र इकबाल झगड़ा, कई मौके। ज़फ़र PTI अली की शाह तरफ। जी, ज़फ़र अली शाह, ज़फ़र इकबाल झगड़ा, ये आपके अब्बासी साहब, जिसमें पीर साबर शाह साहब, ये वो नाम थे जिन्होंने उस वक़्त सख्तियाँ बर्दाश्त की। जब अच्छा वक़्त आया, हारून रशीद साहब आपको बताएंगे। जी। हाँ, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे। तो दूसरी चीज़, खान साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि खान साहब, कौम को बेहद तवक्कुआत हैं अब आपके साथ, और कौम ने आपके लिए अब कुर्बानी भी दी है बहुत ज़्यादा। अपनी एक अच्छी टीम मुंतखब करके आप उम्मीदों का सहारा हैं, अब काइंडली डिलीवर करके जाएं। अपनी एक आउटस्टैंडिंग टीम का इंतखाब करें, और वो टीम किसी लॉबिंग की बुनियाद पर नहीं, उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होनी चाहिए, और पाकिस्तान को आगे लेके चलें। पाकिस्तान इमरान खान के बगैर, अब हम आज जिस जगह पर स्टक हो चुके हुए हैं, पाकिस्तान यहाँ से इमरान खान के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। सही।